اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں انگنت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم پروردگار عالم کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگنت اور بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہدایت اور نعمت ایمان ہے۔ اگر انسان کے پاس ایمان نہ ہو، سرداری ہو، انسان فرعون بن جاتا ہے۔ انسان کے پاس سرمایہ ہو، ایمان نہ ہو، انسان قارون بن جاتا ہے۔ انسان کے پاس جاگیر ہو لیکن نعمت ایمان نہ ہو، انسان شداد بن جاتا ہے۔ انسان کے پاس عہدہ ہو لیکن ایمان نہ ہو تو انسان حامان بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پسندیدہ دین کے اندر داخل فرما دیا کہ اللہ کا دین ان الدین عند اللہ الاسلام، فقط اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ اس کی پسند تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا اور آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس نعمت ایمان کو سب سے پہلے پانی اگر دیا تو حضرات انبیاء نے دیا، اور سید الاولین والآخرین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان کی نعمت کی یابیاری کرنے میں ساری زندگی مصروف و مشغول رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بنی اسرائیل کو اپنے سے پیش روانے والے انبیاء کا جانشین بنا دیا، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضرت رسول اللہ کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے مسیلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے علیجہ محمد ہو، چاہے راشد الحلیفہ ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے حسین علی مازندانی ہو، چاہے غلام محمد قادیانی ہو۔ جو حضور کے بعد دعوی نبوت کرے گا اس پہ لعنتیں تو برس سکتی ہیں، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت ایمان کی آبیاری کے لیے مختلف ادوار کے اندر مختلف ائمہ کا انتخاب کیا۔ کبھی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسلام اور دین کی آبیاری کرتے رہے، کبھی حضرت امام شافعی، حضرت احمد ابن حنبل اس نعمت کی آبیاری کرتے رہے، کبھی کسی دور کے اندر حافظ ابن کثیر، حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم جیسے جلیل القدر ائمہ اس نعمت کی آبیاری میں مصروف رہے۔ حضرات گرامی قدر، ان ائمہ دین کے چلے جانے کے بعد بھی بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، جن میں حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ شہید کا نام نامی سر فہرست ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے اوپر فضل فرماتے ہیں تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس پہ چاہتے اپنی نعمت کا جو ہے اس کا نزول فرما دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنے دین کے ابلاغ کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں۔ ہم نے بر صغیر کے اندر حضرت علامہ شہید کے للکار خطابت کو سنا تو ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں حضرت احمد دیداد کے پیغام خطابت کو سنا۔ ہند کی سرزمین نے اس عہد کے اندر حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کو پیدا کیا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ عظیم الشان دائی اور اسلام کا جلیل القدر فرزند آج ہمارے درمیان موجود ہے، جس کی آمد کے اوپر ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں، اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پل کے بچھانے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر ذاکر نائک جہاں پر اسلام کے جلیل القدر فرزند ہیں، وہاں پر 2012 سے لے کر آج تک مجھے متعدد مرتبہ ان سے ملاقات کی سعادت بھی حاصل ہوئی، اور 2012 کے اندر 3 مرتبہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی ٹرپ میں ملاقات کی سعادت سے بہرور ہوئے۔ حضرات چلتے چلتے ایک نکتے کی بات اور بات کو بالکل مختصر رکھوں گا کہ اس کے بعد دائی اسلام اور اس دور کے اندر بہت بڑے اسلام کے خطیب اور دائی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے اپنے ارشادات عالیہ کو رکھیں گے۔ حضرات گرامی کا ڈاکٹر صاحب MBBS ڈاکٹر ہیں، اگر انہوں نے اپنے اس پیشے کو اڈاپٹ کیا ہوتا تو ممبئی کے اندر بہت سے لوگ ان کے چاہنے والے ہوتے، لیکن اس ممبئی سے باہر کوئی ان سے پیار و محبت کرنے والا موجود نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے کنٹمپریری علوم کے اندر 11 سے زیادہ ماسٹر ڈگری کو حاصل کیا۔ میں پیشہ ور میکینیکل انجینئر اور سافٹ ویئر کے اندر MSc کرنے والا انسان ہوں۔ اگر میں نے بھی اپنا تعلق منبر و محراب کے ساتھ نہ رکھا ہوتا
تو آج مجھ سے محبت کرنے والے یا چاہت رکھنے والے لوگ بھی موجود نہ ہوتے حضرات گرامی قدر۔ لیکن دبئی کی اس ملاقات نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے مادیت کا اس دور عروج کے اندر بھی آج بھی لوگ دین سے محبت کرنے والے زندہ ہیں، اور انشاءاللہ جب تک کائنات کے اندر ایک بھی کلمہ گو مسلمان زندہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے علماء دین سے محبت کرنے والے لوگ زندہ رہیں گے، اور وہ سیکولر عناصر، وہ لا دین عناصر، وہ الہاد کے دعوے دار، وہ دہریت کے دعوے دار، وہ لوگ شرمندہ اور ذلیل ہوں گے، لیکن حق کا پرچم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سر بلند رہے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت اللہ کے فضل و کرم سے حزبیت کی دعوت نہیں، پارٹی بازی کی دعوت نہیں، گروہ بندی کی دعوت نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جب بھی بات کی ہے یا رب کے قرآن کی بات کی ہے یا کملی والے کی صحیح حدیث کی بات کی ہے، اور انشاءاللہ یہ وہ بات ہے جس کا اظہار وہ دیگر مذاہب کے معاملات میں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہمارے درمیان نقطہ اشتراک جو مذاہب کو مجتمع کر سکتا ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اور وہ نقطہ اشتراک جو مسالک کو مجتمع کر سکتا ہے وہ یا رب کا قرآن ہے یا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسی بنیاد کے اوپر نہ کسی شخصیت کی دعوت دیتے ہیں، نہ کسی بستی کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ ہم جب بھی دعوت دیتے ہیں یا قال اللہ کی دعوت دیتے ہیں یا قال رسول کی دعوت دیتے ہیں، اس منبر سے اللہ کے فضل و کرم سے حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک حفیظہ اللہ انہی کی طرح پیغام حق کو سنایا جاتا ہے۔ جب بھی میڈیا یا سیاسی اعتبار سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو خلاف دین ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ چھوٹا بھائی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے انجام کی پرواہ کیے بغیر اور مقدمات اور صعوبتوں کی پرواہ کیے بغیر میدان کے اندر اتر آتا ہے۔ آج ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ آپ کی آمد نے ایک فنڈامنٹلسٹ مسلمان کے اندر جو ٹریڈز ہونے چاہیے ان کو واضح کر دیا۔ آپ نے پردے پر سمجھوتا نہیں کیا، آپ نے عورت کی سربراہی کے حق میں فتویٰ نہیں دیا، آپ نے سیکولرزم کے حق کے اندر اپنا وزن نہیں ڈالا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنا وزن اگر ڈالا ہے تو قال اللہ و قال رسول کے حق میں ڈالا ہے، اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اس بڑے بھائی کے اوپر فخر ہے۔ اور میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اما بنعمت ربی کا فحدث، کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وجود مسعود جو ہے اس وقت پوری امت کے لیے باعث صد افتخار ہے، اور ہم اس نعمت بے پایا کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اپنے بڑے بھائی اور امت کے جلیل القدر فرزند اور اس دور کے ایک عظیم دائی حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے ارشادات عالیہ کو اس وقت عوام کے سامنے رکھیں۔ آپ کے سامنے قرآن و سنہ موومنٹ کے نمائندہ عہدیداران یہاں پر موجود ہیں جو پورے ملک میں کسی سیکولر جماعت کی حمایت نہیں کرتے، بلکہ ان کا ایک ہی مقصد ہے، زمین کے پر قال اللہ و قال رسول کی آبیاری ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ قال اللہ و قال رسول کی آبیاری کے لیے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ پھول دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔